नमस्कार। आर्ट ट्रेवलर्स में आप लोगों को फिर से स्वागत। आप लोग जानते हैं पिछले कुछ दिन से मीडिया में एक बात बहुत चर्चे में आए हैं। भारत के मंत्री स्मृति ईरानी जी, उन्होंने मदीने पे अरब के मदीने में गया, उसको लेके पूरा पाकिस्तान से अरब का जितना मौलवियों ने, ऊपर से भारत का भी कुछ मौलवियों ने, जो इस मुसलमान धर्म के लोगों को ठेका लेके बैठे हैं, उन लोगों ने बहुत बुरा भला बहुत कुछ कहा। इसको लेके पाकिस्तान के थिंक टैंक जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उन लोगों का क्या विचार है, उन लोगों ने कैसे इन मौलवियों को फटकार लगाया, वो देखते रहिए। तो देखते रहिए आर्ट ट्रेवलर्स में। और आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा बहुत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा और ढेर सारा रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखाने लायक रहेंगे। नमस्कार आर्ट ट्रेवलर्स। रीजनल न्यूज में हम देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट तार साहब हुई है कि भारत की यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स है कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इसमें थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, कैसे पॉसिबल? हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजवा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। इस दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही है, बड़ी करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए।
میں افسوس ہے مجھے کہ جو انہوں نے کہا، میں بلکہ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں آپ سرپرائز، ابھی تک 1,75,000 انڈین حج پہ جائیں گے. 1,75,000 بڑی پاپولیشن. اور دیکھا جائے تو انہوں نے مختار عباس نقوی صاحب نے جب ریزائن دیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی. اور اس کے بعد جو پہلے سبسڈی دی جاتی تھی حج کے لیے 1954 میں شروع کی گئی تھی، جو کہ 2022 میں بند کی گئی. اور میں اس وقت میں جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھارت سے جب حج پہ جاتے ہیں 3,70,000 روپے سے 4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے تقریباً. اور یہ اتنی پاپولر، اتنے لوگوں کا جانا، پھر ان کے منسٹر کا وہاں جا کے دیکھنا، میں سمجھتا ہوں دس از اے گڈ مینجمنٹ، دس از پارٹ آف دا گڈ گورننس. لیکن اس کو کریٹیسائز کرنا میرے خیال میں اب زیادتی کر رہے ہیں، یا یہ زیادتی ہوگی. میں اس پہ ڈس ایگری کروں گا. میں کہتا ہوں اندر بھی چلے جاتی مسجد کے تو کوئی نہیں. میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کئی علماء سے، کئی جگہ پڑھنے کی کوشش کی ہے. مسجدوں کے اندر بھی کسی غیر مسلم کا جانا منع نہیں. اب میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. میں اگلے دن خود استنبول گیا تھا. استنبول اس مسجد کے اندر جو آپ نے چرچ سے چینج کر کے مسجد بنائی ہے، وہاں سارے گورے پھیرتے تھے. آیا صوفیہ اس کے اندر سارے گورے پھیرتے. قرطبہ میں جو مسجدیں آپ چھوڑ کے ہیں وہ سارا دن ٹورسٹ گورے ہوتے ہیں، اندر تصویریں کھینچتے ہیں جا کے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ نے اسلام کو اتنا فریجائل بنا دیا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک تو سارا دن آپ وضو جوڑ کے پھرتے رہتے ہیں، وضو نہ ٹوٹے جائے. کم سارے غلط کر رہے ہیں، وضو نہ ٹوٹے جائے. یہ زیادتی ہے. آپ اسلام کو اتنا بند نہ کریں، اس کو ہوا لگنے دیں، اس کو پھلنے پھولنے دیں. انہی حرکات کی وجہ سے آج آپ 1.9 بلین مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، جس کی آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے. یہ غلط بات ہے. ڈیبیٹ میں بات کریں گے. ابھی 1-2 دن پہلے ایک ڈیلیگیشن گیا انڈیا سے سعودی عربیہ کا، وزٹ کیا حج کے حوالے سے، حج کوٹا کے حوالے سے. اس میں جو منسٹر گئی سمرتی ایرانی بی جے پی کی ہے، یقیناً ہندو ہے، وہ ہندو دھرم کو فالو کرتی ہے. ان کا وزٹ بڑا ہسٹورک رہا اور بہت زیادہ کوریج ملی اس کو، اور ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ وارم ویلکم کیا گیا ان کو جو سعودیز گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے. مدینہ کا انہوں نے دورہ کیا. اس حوالے سے کچھ لوگ، اور ابھی اسپیشلی پاکستان میں باتیں ہو رہی ہے کہ جی ان کو کیوں جانے دیا گیا اور ان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. یہ کیا وجوہات ہیں ان ساری چیزوں کے؟ اور ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان اور سعودی عربیہ میں جو باؤنڈنس ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. کاروباری تعلقات ہو، سفارتی تعلقات ہو، یا جو بھی چیزیں آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے قریب دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی پالیسیز کو دیکھیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. سعودی عربیہ ایم بی ایس کا کنٹری ہے، وہ اس کے لیڈر ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں سے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ یار کیوں کسی کو یہاں آنے دیا اور کیوں کسی کو یہاں سے جانے دیا. اس پہ آج بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیکل اینالسٹ فرام سویڈن پروفیسر ڈاکٹر اشتاق احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ فخر یوسف زئی صاحب، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلے تھوڑا سا آپ سے اس پہ ٹیک لوں گا کہ سمرتی ایرانی کا جو وزٹ ہے، ویسے تو حج کے حوالے سے دنیا بھر کے ڈیلیگیشن سعودی عربیہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، نارمل بات ہے. لیکن سمرتی ایرانی کا جو وزٹ تھا بڑا ہسٹورک وزٹ کے طور پہ، اور پاکستانی میڈیا اسپیشلی جو انگلش نیوز پیپرز ہیں اس نے اس کو کافی کوریج دی، اور انڈین میڈیا نے تو دی ہی، اور سعودین ویب سائٹس نے اس کو بہت بڑی کوریج دی. بات یہ ہے کہ یہ ایک پابندی ایک زمانے میں کیوں لگائی گئی، وی ڈونٹ نو، کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ انٹر نہیں کر سکتے. اس کی کوئی قرآن میں تو پوزیشن ہے نہیں. رائٹ. ہاں جی. اور نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے. یہ بعد میں خلفاء کے دور میں یہ ہوا تو اس کی کوئی یعنی کوئی ریلیجس بیسس نہیں ہے. اس زمانے کی پالیٹکس کا ہو سکتا ہے کوئی حصہ ہو. اور دیکھیں ساری دنیا کے اندر رولز بدل رہے ہیں. یہ پرانی دکیا نوسی باتیں آپ دیکھیں، سیٹلائٹ کے ذریعے یہ جو ہے وہ ارتھ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ اپنے گھر کی گلی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل سر. یہاں بیٹھ کے مزنگ ٹیمپل روڈ کا جو ہمارا پرانا گھر ہے نا، جی اب تو وہ سنے وہ گری گیا ہے، وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے. تو ساری دنیا آنا جانا ہو گیا ہے. یہ مولویوں کا ذہن جو ہے یہ وہاں ہی رکا ہوا ہے جہاں پہ ماڈرن دور شروع ہوتا ہے. اور پاکستان کاؤنٹر سوال ہے
کہ کیا ایک اسلامک اسٹیٹ جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور یہ ہے پاکستان، وہ ایک ایسی اسٹیٹ کی کلوزسٹ جا کے تو ان کی ہو چائنا جو پروفیسڈ ایتھیسٹ کمیونزم کی سپورٹر ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پہاڑوں سے اونچا، ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، ان کے ساتھ جو نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں، وہ ایتھیزم کی بنیاد پہ اپنی اسٹیٹ آئیڈیالوجی بناتے ہیں، ان کے تو آپ سگے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ مس ایرانی اگر مدینے چلے جائے یا کہیں چلی جائیں تو کون سا پہاڑ گر گیا یار؟ یہ ہمارا مینٹل وہ ہے نا ریٹارڈ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم اس دور کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دور کیسے ہے۔ یہ تو ہمارے تو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ فلیٹ ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وی آر لیونگ آن اے پلانٹ جو کہ سفیریکل اس کا ہے، تو ان کی تو دنیا کی سمجھ ہی زیرو ہے۔ تو ان کی وہ میڈم ایرانی چلی گئی ہیں تو سو بلڈی واٹ، کون سا پہاڑ گر گیا ہے، کون سی ابابیلوں نے آ کے پتھر گرانے شروع کر دیے وہاں پہ، کیا بکواس ہے، یہ ساری بےہودگیوں کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان نے بڑا ان ریزنیبل سٹینڈ لے کے OIC میں انڈیا کو کبھی ممبر نہیں بننے دیا، حالانکہ جتنی پرسنٹیج پاکستان میں مسلمانوں کی ہے اتنی انڈیا کی ہے، اور انڈیا والے حج کو سبسڈائز کرتے رہے ہیں ریسنٹلی تک، بالکل ختم ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ ایک نفرت کی آئیڈیالوجی جو ہے نا ٹو نیشن تھیوری، وہ ان کو عقل سے اور تحمل سے اور ان ریزنیبل طریقے سے سوچنے سے انہیں وہ پیرالائز کر دیتی ہے۔ دے آر مینٹلی پیرالائزڈ ان ڈیلنگ ود دا ایگزسٹنگ ریالٹی۔ تو یہ مولویوں کا شور مچانا سنا ہے، انڈیا میں بھی کسی نے کہا ہے کہ وہ محمد بن سلمان تو کافر ہے، یہ ہے وہ، الٹیمیٹلی پیسہ ان کو وہاں سے ہی آتا ہے جن پہ ان کا گزارا ہوتا ہے، تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ MBS جو ہے وہ تو بہت بڑے انقلابی چینج کر رہا ہے، میں اسے ریولوشنری سمجھتا ہوں، اور اگر وہ سعودی عربیہ کو ٹرانسفارم کر دے تو اپنے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ جو فوسل فیول یعنی تیل کی جو انکم ہے یہ کم ہوتی جائے گی اور ایک دن ختم ہو جائے گی، تو وہ تو اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، he's preparing his country for the coming 30, 40, 50, 60, 100 years۔ یہ بیوقوف ہیں، ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ رک گیا تھا 7ویں صدی میں، اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ غلط ہے، واپس ہی جانا ہے، تو یہ اس سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم